ہاں بس چل دی ہاں باندھ کر تھوڑی جی تو رکو ہے دیوی تھوڑی جی زیادہ نہ کرے اللہ اکبر خیر تھوڑی جی ڈھونگر اللہ ماما چلا رہے تھوڑا جی ڈھونگر اللہ واہ ماما سارا تلی فل خیر ہوئے خیر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذبح کار، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ وہ ملک جس کے لیے اتنی قربانیاں دینی پڑی اور وہ لازوال قربانیاں جس کو تاریخ کبھی بھی بلا نہیں پائے گی، اور جو کلمے کے نام پر ملک حاصل کیا گیا، اس ملک میں دین کا اتنا مذاق اٹھایا جائے گا، اتنی بے حرمتی کی جائے گی اور اتنا اس سے بے وقت کر دیا جائے گا کہ دین کی اہمیت نہیں رہے گی، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پے در پے، ایک تو یہ جو آپ نے دیکھ لی ویڈیو، اس کے علاوہ دو اور لانتی ہیں، ایک لانتی آپ نے دیکھ لیا ہے، تو دو ان میں سے گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور یہ ایک رہ گیا ہے۔ تو ان کو پے در پے یہ تین ویڈیو جو نا وائرل ہوئی ہیں کہ نماز کا وہ نماز میں ڈانس کر رہے ہیں، شادی کی ان کے گھر میں خوشی ہے تو وہ یہ اپنی کرتوتیں کیا کر رہے ہیں، نماز میں ڈانس کر رہے ہیں، نماز کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کبھی انہوں نے خود تو نماز پڑھی نہیں ہوگی، زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی، یہ پکی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر انہوں نے پڑھی ہوتی تو نماز کی برکت سے اس طرح کی یہ بےغیرتی وغیرہ نہ کرتے۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، خود تو انہوں نے ساری زندگی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن تم نے نہیں پڑھی، لیکن ایک اللہ کے عظیم تحفے کا، عظیم نعمت کا، اسلام کے بنیادی رکن کا تم مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ارکان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید و رسالت، نماز، حج، جہاد، زکوٰۃ، یعنی کہ یہ ان میں سے ایک بنیاد جو ہے نا وہ نماز ہے۔ 5 بنیادوں میں سے اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے، تو اس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے اور اس پر کوئی آپ کا جو گورنمنٹ ہے، ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی اس سے بڑا کوئی حرکت میں نہ آئے۔ منار پاکستان پر ایک بازاری عورت کے ساتھ، فاحشہ عورت کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، پورا ملک حرکت میں آ جاتا ہے۔ کوئی وزیر، یہ اس فلاں وزیر نے جی نوٹس لے لیا، فلاں عمران خان نے نوٹس لے لیا، فلاں نے نوٹس لے لیا، اس پر کس نے نوٹس لیا ہے؟ اس پر کب حرکت میں آؤ گے؟ دین کا مذاق اڑتا رہے، دین کی دجیاں اڑاتے رہیں، لوگ اس طرح کی بےغیرتی کرتے رہیں، تو آپ کا نہ میڈیا حرکت میں آتا ہے، نہ پولیس حرکت میں آتی ہے، نہ گورنمنٹ، نہ وزیر مشیر، وہ بےغیرتی کی لسی پی کے سر سوئے ہوتے ہیں، کسی کو جاگ نہیں آتی کہ یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن، اسلام کی بنیاد جن چیزوں میں سے ان میں سے ایک بنیادی چیز نماز ہے، جس کا انکار احادیث کریمہ میں ایک نہیں متعدد احادیث میں مطالعہ کر کے اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، جس کو نماز چھوڑنے کو کفر تک کہا گیا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اس اتنی اہمیت والی چیز کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ نماز میں ڈانس کر رہے ہیں یہ شیطان کے بچے۔ میں پوچھتا ہوں یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی عام سی چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ نماز نہیں، نماز کی طرف بلانے والی چیز کا کفار مذاق اڑاتے تھے۔ جس وقت اذان ہوتی تھی تو اس کے وقت جو کفار یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا اور فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب محبوب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں، یہ ان کو اذان کو ہنسی کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔
ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جن میں عقل ہی نہیں ہے۔ اب ان کا ترجمہ آسان الفاظوں میں اگر میں کیا جاؤں تو یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے جو اذان نماز کی طرف بلانے والی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ ڈنگر ہیں، انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کی طرف بلانے والی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کا مذاق اڑانا کفر ہے، حج کا مذاق اڑانا کفر ہے، روزے کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو کسی چیز، میں کہتا ہوں نماز تو ایک بنیاد ہے دین کی، وہ 5 بنیادوں میں سے ایک مین رکن نماز ہے، جو اہل علم جو دین سیکھ کے عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، صحیح العقیدہ عالم ہوتا ہے، علم کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا کفر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب نماز پڑھنے والے عالم دین کا مذاق اڑانا کفر ہے تو نماز کا مذاق اڑانا کتنا بڑا کفر ہوگا؟ اس پر آپ کس وقت حرکت میں آئیں گے؟ یہ جو 2 پکڑے گئے ہیں، اس کو یہ نہیں کہ آپ رشوت لے کر چھوڑ دیں، وہ تیسرے کو بھی پکڑیں اور ایسی عبرتناک سزا دیں کہ دنیا یاد رکھے کسی نے نماز کا مذاق اڑایا تھا، اور دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو اس طرح کی بگاڑتی۔ یہ میرا پیغام ہے پوری گورنمنٹ کو، وزیر اعظم کے نام میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ بازاری عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ سارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اس وقت سارا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے گھر تک کون پہنچے گا؟ ان بغیرتوں کے۔ یہ ثابت ان سے پوچھیں، آپ جا کر آپ پوچھیں، آپ کی حکومت ہے ریاست مدینہ کے، آپ دعوے دار ہیں، ان سے پوچھئے جا کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں نماز میں ڈانس کر کے، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کنجروں کی اولاد ہے، یہ بغیرتوں کی اولاد ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے، کافروں کی اولاد، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ شرم نہیں آتی اس بڈھے کو جس کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اتنی سفید کا داڑھی ہے اس کی، تو نماز میں ڈانس کر رہا ہے۔ یہ چھوکرے نماز میں ڈانس کر رہے ہیں، یہ بڈھا بھی پکڑا گیا ہے۔ یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا ڈانس کرنے کا اس بڈھے کو شوق ہے یا اس چھوکروں کو شوق ہے تو یہ ڈانس کرے جا کے اپنی ماں کی قبر پر یا اپنے باپ کی قبر پر، یہ جو نمونے چھوڑ کے گیا، جو یہ تربیت کر کے گئے ان کے والدین، ان کی قبروں پہ جا کر ڈانس کرے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ طوائفوں کی اولاد ہے۔ تو ویسے اعلان کرائیں اسپیکروں میں جا کر، گلی گلی آپ اخبار میں دے رہے، میڈیا پہ دے رہے کہ ہم کنجروں کی اولاد ہیں۔ نماز میں کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ آپ لوگ کنجر ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہے، جو بھی ہیں، آپ کا بتلانا مقصود ہے نا لوگوں کو، کہ ہم اپنا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، تو نماز کا مذاق اڑانا کیا ضروری ہے؟ کسی اور طریقے سے آپ بتلا دیں کہ آپ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا شرم و حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ملک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کسی اور طریقے سے کے ساتھ بتا رہے ہیں نا؟ کیا نماز میں ڈانس کر کے یہ بتلانا کہ آپ طوائفوں کی اولاد ہیں؟ کھوتے ہو کہ بچے ہو، لانتی ہو۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دنیا یاد رکھے، دوبارہ کسی کو جرت نہ ہو دین اسلام کی کسی چیز کا بھی مذاق اڑانے کی۔ نمازی کی یہ نماز کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ نماز اس کی اہمیت کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کم و بیش 700 دفعہ ذکر آیا ہے نماز کا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ آپ متعدد آیات آپ کو 700 کے قریب جو ہے نا وہ نماز کا ذکر آیا ہے، کہ اس سے نماز کی اہمیت کا آپ کو ذکر نہیں ہوتا، کسی چیز کا اتنا ذکر نہیں ہوا قرآن کریم میں جتنا نماز کا ہوا ہے، اور اسی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے آگے سے گزرنے والا اگر اپنے گناہ کو جان لیتا تو وہ 40 سال تک کھڑا رہتا، نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال تک انتظار کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں، ترمذی میں روایت ہے کہ 100 سال تک کھڑا رہتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کی سزا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو نماز کا مذاق اڑائے، نمازی کا نہیں، نماز کا مذاق اڑائے، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار کس قدر ہوگی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کو
یہ کہا گیا کہ وہ 100 سال تک یا 40 سال تک، صحیح بخاری میں 40 سال، ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل میں 100 سال کے الفاظ ہیں، 100 سال تک کھڑا رہے نمازی کے آگے سرا گزرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جو نماز کا مذاق اڑائے، نماز کی اتنی بے حرمتی کرے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور اس میں جو امام پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی رکوع اور سجود میں پہلے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی احادیث موجود ہے۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ اگر جو بندہ نمازی امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے، یعنی اس پر سبقت حاصل کرتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العزت اس کا سر کتے کا سر بنا دے؟ اور اسی طرح بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ جو امام پر سبقت حاصل کرتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو چہرہ یا سر ہے جو اس کا گدھے کا سر بنا دے؟ گدھے کا سر، کتے کا سر، اس شخص کے لیے وعید آئی ہے جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی بے حرمتی نہیں کر رہا، لیکن وہ عدم توجہ کی وجہ سے اپنا سر رکوع سے یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، انتظار نہیں کرتا امام کا، عدم توجہ کی وجہ سے، اس کے لیے اس طرح کی وعید آئی ہے کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ رب العزت اس کا سر گدھے کا سر یا کتے کا سر بنا دے۔ تو نماز کی تو آپ جتنی بھی اس پر قرآن کی آیات یا حدیث پیش کی ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوں گی، اتنی زیادہ نماز کی اہمیت پر، نماز کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اس ملک میں جو کلمے کے نام پر بنا ہے، جو دین کے نام پر بنا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ ریاست مدینہ اس کو بنانے کی دعوے دار ہے۔ اب کہاں ہے ریاست مدینہ والے؟ کون سے وزیر کا بیان آیا؟ کس وزیر نے نوٹس لیا ہے؟ کس بڑے آدمی نے نوٹس لیا اس بغیرتی کا کہ نماز کا مذاق اڑایا گیا ہے اور اس کا کوئی نوٹس لیا ہو، اس کو کسی کو کوئی سزا قرار واقع سزا دی ہو؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، بس اتنا آ گیا کہ یہ 2 کتے جو ہے لعنتی گرفتار ہو گئے، ابھی تیسرا باقی ہے، ان کو بھی رشوت لے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو عبرتناک سر عام سزا دی جائے، عبرتناک اور سر عام سزا دی جائے کہ لوگوں کے لیے یہ مثال بن جائے، یہ لعنتی، کہ آگے سے کسی کو دین اسلام کا مذاق اڑانے کی جرت نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ویسے یہ کنجر خانہ پسند ہے، جو جس طرح کے آپ اپنی شادیوں پہ کام کرتے ہیں، پہلے بھی وہ کتنا بڑا ہی عجیب قسم کے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے تمہیں، اللہ نے خوشی دی ہے، تمہارے گھر میں شادی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور خوشی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، یہ ڈانس کرتے ہو، یہ مجرے کرتے ہو، یہ اس طرح کے، چلو یہ تو کرتے تھے لیکن اتنی بڑی بغیرتی کہ نماز میں ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم نہیں آتی، اور ساتھ جتنا پورا خاندان ان کا اکٹھا ہوتا ہے، جس علاقے میں یہ کام ہوا وہ سارے کے سارے اتنے بے حس اور بغیرت تھے کہ کوئی بھی حرکت میں نہیں آیا، کسی نے بھی اس کو موقع پہ روکا نہیں، بھئی یہ کیا کرنے لگا ہے، بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر اور وہ وائرل کی ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، یہ مسلمان کہلانے کے لائق۔ کیا تمہیں کوئی مانے گا کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ استغفر اللہ۔